جب مریم کے پیٹ سے عیسیٰ آئے تو لوگوں میں ہنگامہ ہو گیا، مریم نے بچہ پیدا کیا، ارے اس کی تو شادی نہیں ہوئی ہے، پھر بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ خرافاتی لوگ گھیر لیے، مریم بتاؤ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تم تو محراب میں نماز پڑھتی ہو، عبادت میں مصروف رہتی ہو اور اتنی نیک بنتی ہو، اور پھر شادی سے پہلے بچہ؟ یعنی سب کو دکھاتی ہو، ڈھڈورا پڑتی ہو، اور حالت یہ ہے کہ تم نے ایک ناجائز بچے کو جنم دے دیا، شادی سے پہلے یہ بچہ کہاں سے آیا؟ پہلے تو مریم خاموش رہی، جب لوگوں کے تانے وہ سن نہ سکی، بڑے بڑے کمنٹ، بڑے بڑے گندے کمنٹ بھی آتے ہیں نا، کیچڑ اچھالا جاتا ہے نا، اور یہ تو سامنے دکھ رہا ہے کہ مریم کی شادی نہیں ہوئی ہے، پھر بچہ کہاں سے؟ جب مریم اس کمنٹ کو سن نہیں سکی اور لوگوں کے باتیں اور تانے جب برداشت نہ کر سکی تو اشارہ کر دیا اس بچے سے پوچھ لو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس سے پوچھ لو کہ تیرا باپ کون ہے، وہ خود ہی بتا دے گا، جاؤ جاؤ۔ جب مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، قرآن کیا کہتا ہے؟ جب لوگوں سے کہا اس بچے کی طرف جاؤ تو لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم تو مجھے اس کے پاس بھیج رہی ہے جو پالنے میں جھول رہا ہے، جو گہوارے میں کھیل رہا ہے، جو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کیا بولے گا؟ کیف نکلم، ہم کیسے اس سے بات چیت کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ہے، جو پالنے کے اندر پڑا ہوا ہے، جو جھول رہا ہے، جو کھیل رہا ہے، حالانکہ وہ ابھی چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ہے، وہ ہم سے کیسے بات کرے گا؟ ہم اس سے کیسے گفتگو کریں؟ وہ ہمیں کیا جواب دے گا؟ جواب تو تمہیں دینا ہے، تم بتاؤ کہ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم اس بچے کے پاس کیا بھیجتی ہے؟ وہ تو پالنے میں جھول رہا ہے، وہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، وہ ہماری بات کا کیا جواب دے گا؟ ابھی اتنا کہا ہی تھا قوم کے لوگوں نے، اتنے میں وہ بچہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اسی جھولے سے آواز دیتے ہیں، اسی پالنے سے، وہ گہوارے سے بولتے ہیں، انی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی دودھ پیتے ہیں اپنی ماں کا، وہ بچہ جواب دے رہا، دودھ پیتا بچہ عیسیٰ، وہ جواب دے رہا ہے، آئے میری قوم کے لوگوں، آئے میری ماں پر کیچڑ اچھالنے والوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا باپ نہیں ہے، یہ میری ماں ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وہ عطانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، یعنی انجیل دی، آگے بڑے ہو کر جب نبی بنیں گے تو دے گا، عطانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، بچہ بول رہا ہے، وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے بڑا مبارک بنایا ہے جہاں میں ہوں، یعنی جہاں جہاں میں جاؤں ہر جگہ برکت ہی برکت ہوگی، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں جہاں ہوں وہاں اللہ نے برکتوں کے دروازے کھول دیے۔ اور اس کے بعد جو جملے کہے وہ سنیے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز قائم کرتا رہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں۔ اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں۔ زندگی جس نے دی اس نے زندگی کے گزارنے کے اصول بتائے ہیں۔ یہ نماز زکریا بھی پڑھا کرتے تھے، یہ نماز مریم بھی پڑھا کرتی تھی، یہ نماز موسیٰ بھی پڑھا کرتے تھے، یہ نماز ابراہیم بھی پڑھا کرتے تھے، یہ نماز عیسیٰ علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے، اور جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے ہر نبی کے اوپر یہ نماز فرض تھی۔ اسی لیے شریمد بھاگوت گیتا کا 6واں ادھیائے اٹھاؤ،
اور اس کا 10واں منتر پڑھو، یوگی یجیت ستتماتمانم رہاسیستی تھا ایکاکی یچتاتیمان نراشیر پریگرہ۔ جب تم ایشور کی پوجا کرنے کے لیے کھڑے ہو، ہے ارجن، کرشن جی کہہ رہے ہیں، ہے ارجن، جب تم ایشور کی، اللہ کی عبادت پوجا کرنے کے لیے کھڑے ہو تو پورے شریر کی ایکسرسائز، پورے شریر کا یوگ ہو جائے، کھڑے بھی ہو جاؤ، جھک بھی جاؤ، سجدہ بھی کر لو، ایک آکی ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا، ستتماتمانم بالکل سیدھے، یچتاتما اور اپنی آتما کو، اپنے دل کو ایک اللہ کی طرف ہی لگانا، ادھر ادھر مت دیکھنا، ہردیا نما، سینے پر ہاتھ رکھ لینا اور سر کو نیچے جھکا لینا، نما سر جھکا لینا یعنی سجدے کی جگہ پر۔ یہ کیا ہے؟ اور پورے شریر کی ایکسرسائز، ایک آکی، جو کچھ بھی مانگنا ایک اللہ سے مانگنا، نراشیر اور سب سے نراش ہو جانا، اوپر والے سے نراش مت ہونا۔ یہ پوری کی پوری نماز۔ پنچم سمیا کرتویہ، اور ایسا 5 وقت کرنا۔ مرگ چرم، ہرن کی کھال بچھا لینا، اگر پاک زمین، پوتر دھرتی نہ ملے، پوتر دھرتی نہ ملے یعنی زمین پاک نہ ہو تو مرگ مانی ہرن، اور چرم مانی چمڑا، ہرن کا چمڑا یعنی ہرن کی کھال بچھا کر اس پر نماز پڑھ لینا، یعنی حلال جانوروں کا چمڑا ہندو دھرم کے اندر بھی حلال ہے، اس پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور یہ چیز ہندو دھرم کی کتاب اور شریمد بھاگوت گیتا کہہ رہی ہے، جو ہر ہندو کے گھر میں ملے گی، گیتا کہہ رہی ہے۔ نماز پڑھنے کا ثبوت ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی ہے۔ زندگی گزارنے دینے والے نے زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہیں، کتاب میں آج موجود ہیں۔ اور سب سے بڑا عقیدہ کہ اس زندگی کو گزارنے کے بعد پھر ایک دن ہمیں اور آپ کو مرنا بھی ہے، اس لیے موت کو بھی کامیاب بنانا، مرنے کے بعد کا تصور ہمارے اور آپ کے دل میں رہے گا، تبھی ہم یہ کام کریں گے۔ اگر یہ ہوگا مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، بعد میں کچھ نہیں ہونا، تو کوئی آدمی نماز نہیں پڑھے گا، کوئی آدمی اچھے کام نہیں کرے گا۔ کیوں کرنے لگا؟ جب مر کر مٹی میں ملنا ہے تو ہم اچھے کام کیوں کریں گے؟ دنیا میں کتنا اختلاف ہے، کتنا نزاع ہے، کتنا جھگڑا ہے۔ اس اختلاف کو ختم کرنے کی ایک ہی اصول ہے، اس اختلاف کو ختم کرنے کا، کہ لوگوں کو قیمتی چیز سے جوڑ دیا جائے اور کسی خطرناک چیز سے باخبر کر دیا جائے۔ سنیے، بڑی اچھی ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ کچھ لوگ لڑ رہے ہیں، گتھم گتھا ہو رہی ہے، یہاں لڑائی ہو رہی ہے، وہ اس کو مار رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، پیسہ دے، یہ دو، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے۔ جرجیت صاحب پہنچ گئے۔ جرجیت صاحب کے پاس 100 کنچے ہیں۔ کنچے جانتے ہیں نا؟ گولی، آپ لوگوں کے یہاں جو بھی بولتے ہوں، کنچے ہیں، 100 گولیاں ہیں۔ جرجیت صاحب نے کہا کہ سنو، یہ میرے پاس 100 گولیاں ہیں، ان میں ایک ریڈ کلر کی گولی ہے، ایک ریڈ کلر کا کنچا ہے، میں ان 100 گولیوں کو ہوا میں اچھال رہا ہوں، زمین پر گرے گا، لیکن ریڈ کلر کی گولی پر 1,00,000 روپے کا انعام ہے۔ جس کو ریڈ کلر کی گولی مل جائے گی وہ ہم سے 1,00,000 روپے لے جائے گا۔ جرجیت صاحب نے یہ کہہ کر 100 گولیاں ہوا میں اچھال دی۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، وہ لڑنے والے اب کیا کریں گے؟ جو ابھی لڑ رہے ہیں، جو ابھی جھگڑ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو چپل سے مار رہے ہیں، بال کھینچ رہے ہیں، جب انہوں نے سنا کہ لال رنگ کی گولی پر 1,00,000 روپے کا انعام ہے، جس کو ملے گی اس کو 1,00,000 روپیہ، تو سارے کے سارے لڑائی جھگڑا چھوڑ کر فوراً بھاگیں گے اور اس گولی کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ گولیاں اور بھی ہیں وہاں، لیکن سب کی نظر لال رنگ کی گولی کے اوپر ہوگی۔ لال رنگ کی گولی مل جائے
تاکہ یہ انعام ہمیں مل جائے. جبکہ گولیاں وہاں اور بھی ہیں لیکن دوسری گولیوں کو کوئی نہیں پکڑے گا, صرف لال رنگ کی گولی کے اوپر اس کی نظر ہوگی. یہ جھگڑا جرجیت صاحب نے کیسے ختم کر دیا؟ لوگوں کو ایک قیمتی چیز سے جوڑ دیا ہے. جھگڑا ختم ہو گیا ہے. جو لوگ ابھی لڑ رہے ہیں ہم تم سے دولت میں آگے نکل جائیں, تم ہم سے دولت میں آگے نکل رہے ہو, آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں, ان کو ایک قیمتی چیز سے جوڑ دو, ان کو حصول جنت سے جوڑ دو, ان کو جنت کی طرف لگا دو, ان کو بتاؤ کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا, جنت میں یہ نعمتیں ہیں, ان نعمتوں کے حصول کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو, نماز پڑھو, حرام خوری چھوڑو, شراب نوشی سے توبہ کرو, ان کو ایک قیمتی چیز سے آپ جوڑ دیجئے. شرط یہ ہے کہ قیمتی چیز سے جوڑنے کے لیے ایک اچھا اسلوب استعمال کیا جائے, اپنے آپ جھگڑا ختم ہو جائے.